گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے شہید کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. بسم اللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. عظمت شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ پر ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالطہ ویاسین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیریوں والقاسم طوبى والصقر صاحب المفاخر والمناقب امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم القیامہ. اللہم خص انت اول ظالم باللعان منی ابدا به اولا ثم الثانی والثالث والرابع. اللہم لعان یزید ابن معاویہ خامسا والعن عبید اللہ ابن زید و ابن مرجانہ وعلى ابو سفیان وعلى مروان وعلى شمرن وعلى زیاد وعلى عمر ابن سعاد ابدا الى یوم القیامہ. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وهو قوله الحق الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک علیم حکیم. صلوات. حاضرین گرامی، ماتمداران سرکار سلطان کربلا، موالیان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ظاہر ہے کہ یہ سالانہ مجالس کی دوسری مجلس کہ جس میں آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے شہید کی بارگاہ میں تاکہ مجالس میں شرکت کی جا سکے اور دنیاوی اور اخروی ثواب حاصل کیا جا سکے. اور اس وقت کی مجلس بعنوان
علم اور عالم آپ حضرات کی سماعتوں کا ہدیہ۔ کلام ربانی اور ارشاد قرآنی ہے کہ تلکا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، کہ یہ وہ دلیل ہے کہ جو ہم نے حضرت ابراہیم کو عطا کی، کس لیے؟ کہا کہ غالبہ حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی خداوند عالم اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ دیکھو، جب بھی کسی پر غلبہ حاصل کرنا ہو تو غلبہ جہالت کے ذریعے سے نہیں حاصل کیا جا سکتا، علم کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کسی پر غلبہ حاصل کرنا ہو، کیونکہ شہید کی بارگاہ میں مجلس ہے، اور شہید نے اپنی پوری زندگی ناصمیوں پر، سلفیوں پر، دشمنان اہل بیت پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے قلم کو چلاتے رہے۔ خدا بیان کرتا ہے کہ ہم نے جو ابراہیم کو دلیلیں، تلکا حجتنا، حجت کے لغوی معنی دلیل کے ہیں، کہ کسی پر اگر غلبہ حاصل کرنا ہے تو دلائل کے ذریعے سے اور ثبوت کے ذریعے سے حاصل کریں گے۔ جہالت اور حق دھرمی کی بنیاد پر غلبہ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اور پھر آگے بڑھ کے خداوند عالم اپنے بندوں تک پیغام پہنچاتا ہے کہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی خدا بتلانا یہ چاہتا ہے میرے بندوں کی یہ یاد رہے کہ تم یہ سوچ لو کہ فلاں صاحب کی خوشنودی حاصل کریں گے تو ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، فلاں صاحب راضی ہو جائیں گے تو ان کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ نہیں، یہ ذہن میں رہے کہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ تو اب انسان کا شرعی فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ راضی کسے کیا جائے؟ انسان کو راضی کیا جائے یا خدا کو راضی کیا جائے؟ یہ انسان کو راضی کیا جائے یا خدا کو راضی کیا جائے؟ یہ انسان تو خود مجبور ہے، یہ انسان تو خود محتاج ہے، یہ انسان کسی کے درجات کو کیا بلند کرے گا؟ بلکہ یہ کہ آپ کے درجات کو بلند ہوتا ہوا دیکھے گا تو کوشش یہ کرے گا کہ اسے ذلیل کر دیا جائے، اس کی بلندی کو سلب کر لیا جائے، اسے بلندی تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ یہ ہے انسان۔ تو پھر ایسے انسان کی خوشنودی حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ خوشنودی حاصل کی جائے تو کس کی جائے؟ خدا کی۔ ہماری تو توحید ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہم خدا کو پہچانیں گے کیسے؟ توحید کو سمجھنا ہے تو شہید کی بارگاہ میں آؤ، توحید یہاں سے سمجھی جائے گی کہ خدا کیا ہے، کیسے راضی کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ بھائی وقت کا شہنشاہ، وقت کا بادشاہ شہید چاہتے تو اس کی خوشنودی کو حاصل کر لیتے، جیسے بہت سے لوگ کر رہے تھے، لیکن نہیں، وہ خوشنودی وقتی ہوتی۔ خوشنودی حاصل کس کی کرنی ہے؟ خدا کی۔ جب خدا راضی ہو جائے گا تو ایک ایسی عظیم بارگاہ بنائے گا، قدم آگے بڑھے تو خدا کے لیے،
ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. درجات کون بلند کرے گا؟ یہ مجبور انسان نہیں، یہ محتاج انسان نہیں، بلکہ انسان کو عزتیں دینا، اس کے درجات کو بلند کرنا، یہ خدا کی ذمہ داری ہے، یہ خدا کرے گا. لہذا ہمارا ہر قدم ایسا ہو کہ جو رضائے الہی کے لیے ہو. جب ہمارا ہر قدم آگے بڑھے گا رضائے الہی کے لیے، تو پھر یعنی یہ کہ آپ وہ کریے جو وہ چاہتا ہے، ہوگا وہ جو آپ چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بے شک تمہارا پروردگار جاننے والا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. دو لفظ ہیں، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. تو آپ کسی پر غلبہ کس کے ذریعے سے حاصل کریں گے؟ علم کے ذریعے سے. علم کو حاصل کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہوگا. دعا کریں شہید کی بارگاہ میں کہ جن کی توفیقات سلب ہو گئی ہوں، ان کے توسل سے دعا کریں تاکہ خدا وہ توفیقات کو دوبارہ عطا کرے، تاکہ ہم اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کریں اور پوری دنیا میں نمائندگی کریں شیعت کی، کہ وہ کہ جس کے ذریعے سے امام چاہتے ہیں میرے شیعو میرے لیے سبب عزت بنو، میرے چاہنے والوں میرے لیے سبب عزت بنو، سبب ذلت نہ بننا. مولا کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد محمد. مولا کیا چاہتے ہیں؟ میرے شیعو میرے لیے سبب عزت بنو، سبب ذلت نہ بننا. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی حرکات و سکنات کی بنیاد پر جب تم کہو فخر سے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم جعفر صادق کے چاہنے والے ہیں، تو لوگ یہ کہیں کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا. بلکہ وقار اتنا بلند ہو تمہارا کہ تمہیں جب دیکھیں تو لوگ کہیں کہ جب یہ اتنا بلند ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا. تو ہمیں علم میں، تقوی میں، زہد میں، شرافت میں، حکمت میں، ہر میدان میں آگے رہنا ہوگا. کیوں؟ چونکہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں کہ جو کسی میدان میں پیچھے نہیں رہا، وہ کسی میدان میں پیچھے نہیں رہا. منبر پر آیا تو سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آیا، اور ایسا دعویٰ جب منبر پہ پہنچا میرا مولا تو ایک سائل کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد اس نے سوال کیا، بلند ہوا، سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں کہ کتنے جانور ایسے ہیں کہ جو انڈے دیتے ہیں، کتنے ہیں کہ جو بچے دیتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا فرمایا؟ جس کے کان ظاہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان ظاہر نہ ہو وہ انڈے دیتے ہیں. دوسرا بندہ کھڑا ہوا، دوسرا شخص کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کے بعد میں اس نے پھر وہی سوال دہرایا، یا علی یہ بتائیں کہ کتنے جانور انڈے دیتے ہیں، کتنے جانور بچے دیتے ہیں. اللہ اکبر. سوال ایک ہے، سائل بدل گیا. تو اب علی جو عطا کریں گے تو وہ بھی بدل کے عطا کریں گے. کہا کہ جا تلاش کر لینا جو چبا کے کھاتے ہیں،
وہ بچے دیتے ہیں، جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم علی کو دیکھیں، صرف ہمارے ہاں شجاعت علی بیان ہوئی اور ہم خوش ہوئے۔ علم امیر المومنین کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا سائل کھڑا ہوا، سوال کرنے والا بدل گیا، سوال ایک ہی ہے، یا علی یہ بتائیں کہ کتنے جانور ایسے ہیں کہ جو انڈے دیتے ہیں، کتنے جانور ایسے ہیں کہ جو بچے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مولا کی عطا بھی بدل گئی، سوال ایک، سائل بدلا تو جواب بھی بدل کے دیا کہ جا کے تلاش کر لینا، جو اپنے بچوں کو شیر پلائے وہ بچے دیتے ہیں، جو غذا کھلائیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب علی نے تیسرے سائل کو جواب دیا تو پورے مجمع میں ایک سکوت طاری ہوا۔ اب پھر میرے مولا نے بیان کیا کہ اے لوگوں، یہ یاد رہے کہ تم قیامت تک کھڑے ہو کر کے اگر ایک ہی سوال کرتے رہو گے تو میں علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا لال، تم کو ایک جواب نہیں دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ علم امیر المومنین، ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں، اس علی کے شیعہ ہیں کہ جس کا علم لامحدود، اور لامحدود کیوں نہ ہوتا؟ چونکہ یہ اوصاف الہی کا مظہر ہیں، زمین پہ خلیفۃ اللہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کا۔ جس نے اپنے آپ کو امیر المومنین سے وابستہ کیا، جس نے اپنے آپ کو در اہل بیت سے وابستہ کیا، تو کبھی سلمان بنا، کبھی بوذر بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی میسم بنا۔ یہ ان کی برکتوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی در سے وابستگی کا نتیجہ ہے اور ثمرہ کہ ان کے در سے جو اپنے آپ کو وابستہ کر لے۔ جناب ابو ذر کون؟ ابو ذر غفاری۔ کیا جوش محبت اہل بیت ہے ان کے دل میں۔ اہل بیت کو صرف نام سے نہیں، دل سے۔ آج تو صرف آل محمد زبان تک ہیں۔ دیکھیں، یہ یاد رہے، اہل بیت کی محبت جس کے دل میں اتر جاتی ہے اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے کہ عاشق آل محمد ہے۔ وہ ان کی زندگی کے فلسفے کو سمجھ لیتا ہے، وہ ان کی عظمتوں کو سمجھتا ہے، وہ ان کی بلندیوں کو سمجھ لیتا ہے۔ جب سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ پستی میں نہیں ہوتا، پوری دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے۔ جو اس در کا غلام ہو جائے اور اس در کی غلامی کے لیے یہ یاد رہے کہ طہارت قلب کی شرط ہے، دل کا پاک ہونا، طہارت ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، غاصب نہ ہو۔ ان تمام برائیوں سے جب دل پاک ہوگا
تو اہل بیت کی غلامی میں انسان آئے گا، اور جب آل محمد کی غلامی میں انسان آتا ہے تو پھر وہ زمین پہ نہیں رہتا، صدیاں گزر جاتی ہیں اور اس کا نام باقی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سامنے جس کے دیار میں ہیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ شہید ثالث رحمت اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے؟ آپ ان کے علم کو دیکھیں، علم امیر المومنین کو دیکھیں، آپ ان کی جرأت کو دیکھیں، شجاعت علی بن ابی طالب کو دیکھیں۔ امیر المومنین جب کائنات میں آئے، توریت کی تلاوت، زبور کی تلاوت، انجیل کی تلاوت، اور کس کی تلاوت؟ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی، میں نہیں کہہ سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی، میں نہیں کہہ سکتا کہ امیر المومنین نے قرآن کی تلاوت کی۔ کیوں؟ چونکہ قرآن نازل ہی نہیں ہوا، قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا، تو آپ کہیں گے کیسے کہ قرآن کی تلاوت کی؟ آغوش رسول اللہ میں جب مولا کائنات آئے تو آنے کے بعد میں گزارش کی، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو کچھ سناؤں، تو توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، اور چوتھی منزل پر کچھ پڑھا۔ میرے مولا آپ کو تو خدا نے پڑھا کے بھیجا ہے، آپ علم لے کے آئے ہیں، علم لدنی ہے آپ کے پاس، یہ گزارش کیوں کی آپ نے کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو کچھ سناؤں؟ تاکہ زمانہ میرے کمال کو نہیں سمجھتا، زمانہ میرے علم کا انکار کر دیتا کہ دست محمد پر سنگریزے بھی آتے ہیں تو کلمہ پڑھنے لگتے۔ یہ تو ہمارے رسول کی آغوش کے اثرات تھے کہ جو علی نے توریت کی تلاوت کی، علی نے زبور کی تلاوت کی، لیکن گزارش کی کیا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو کچھ سناؤں۔ یہ گزارش کر کے بتایا کہ دیکھو یہ کمال دست محمد نہیں ہے، یہ کمال علی بن ابی طالب ہے۔ اور پھر توریت کی تلاوت اور زبور کی تلاوت اور انجیل کی تلاوت، اور پھر سند لے رہے ہیں، صاحب کتاب سے بہتر، صاحب کتاب سے بہتر، صاحب کتاب سے بہتر۔ اور پھر چوتھی منزل پر جو پڑھا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے مولا نے کیا سنایا۔ یہ تصدیق کس نے کی کہ علی چوتھی منزل پر جو پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ یہ مصدق کس نے کیا؟ یہ تائید کس نے کی؟ کہا یہ رسول اللہ نے کی کہ علی تم تو قرآن ایسے ہی پڑھتے ہو جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، ایک بلند صلوات پڑھیں محمد وآل۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ علم امیر المومنین کو دیکھیں۔ میرا مولا جب مسند قضاوت پہ پہنچا تو جب فیصلہ کرنا شروع کیا تو توریت والوں کا توریت سے، زبور والوں کا زبور سے، انجیل والوں کا انجیل سے، قرآن والوں کا قرآن سے، مسند قضاوت پر جب میں نے اپنے مولا کو دیکھا تو دیکھا کہ صحف الہیہ جس کی جو صحف اس سے اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، میں نے تلاش کرنا شروع کیا تاریخ میں کہ شاید کوئی مجھے اب ایسا دوسرا ملے، نابغہ روزگار، کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا فقیہ، مجھے کوئی نہ ملا۔ اگر ملا تو نسل امیر المومنین میں ہی،
کہ جس کے دیار میں آپ بیٹھے ہیں کہ بے شرط ہے وہ شروط ہے، دیکھو میں کسی فقہ کا پابند نہیں رہوں گا، مالکیوں کا فیصلہ مالکیوں کی فقہ سے، حنبلیوں کا فیصلہ حنبلیوں کی فقہ سے، شافعیوں کا فیصلہ شافعیوں کی فقہ سے، جو جس فقہ کا ماننے والا ہے اس فقہ سے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے امیر المومنین کی غلامی کی، جس نے اپنی زندگی کو بسر کیا، کس کے لیے؟ دفاع ولایت امیر المومنین۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 128 کتابیں، 128 کتابیں۔ علامہ ضمیر اختر نے اپنی کتاب شہید رائے حق میں 105 کتابوں کا تذکرہ کیا، دوسری جگہوں کے اوپر 100 کتابوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن ان کے اوپر جو میں نے تحقیق کی وہ 128 کتابیں، اور ایسا مناظرہ ہے کہ دل خوش ہو جایا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ جس نے اپنے آپ کو اہل بیت کے در سے وابستہ کر دیا، اس کے سینے سے ولایت کی، اس نے اپنے وجود میں ولایت کی خوشبو کو محسوس کیا۔ اور صرف یہی نہیں، جس نے شہید سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا، جس نے بھی، شاہد مثال آپ کے سامنے، وہ پوری دنیا پر چھا گیا، کہ جسے ہم اور آپ میر حامد حسین کے نام سے جانتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو شہید سے وابستہ کر دیا۔ اور میر حامد حسین، اللہ اکبر، دیکھیں یہ وہ ذات ہے کہ جس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ گھر میں ایک بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے کو دوسروں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اس غسل اور کفن و دفن کا انتظام کیا جائے، میں مصروف ہوں دوسری چیزوں میں۔ اتنا وقت نہیں ہے، لیکن وہ سرزمین لکھنؤ سے چلا، اس زمانے میں نہ معلوم کتنی دور پیادہ چلے ہوں گے، کتنی دور سواری سے چلے ہوں گے، کتنی مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، کتنے مہینے یہاں کے اوپر گزارے، تلاش کرنا شروع کیا شہید ثالث رحمت اللہ علیہ کی مزار کہاں ہے، تلاش کرنا شروع کیا، پھر چلے گئے، پھر دوبارہ آئے۔ لیکن جس انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس نے شہید کی مزار کو تلاش کرنے کے لیے کتنا وقت صرف کیا۔ اور وہ میر حامد حسین کہ جس نے ابقات الانوار لکھی، ابقات کے معنی ہیں، ابقات کے معنی ہیں، بتائیں، خوشبو کے، ابقات یعنی خوشبو۔ ہاں دیکھیے، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ یہ تو ہے کہ نور کی جمع انوار ہے، لیکن یہ نور والا انوار نہیں ہے، یہ انوار نور سے ہے، نور سے نہیں۔ نور کے معنی ہیں کلیاں،
نور کے معنی ہیں کلیاں. ابقات الانوار یعنی کلیوں کی خوشبو. نور یعنی کلی اور انوار اس کی جمع یعنی کلیاں. ابقات الانوار یعنی کلیوں کی خوشبو. جو انسان ابقات الانوار کو عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اپنے اندر ولایت علی کی خوشبو کو محسوس کرنے لگتا ہے. اور ہم لوگ جب سرزمین ایران پر پہنچے، نجف پہ پہنچے، تو جب یہ بتلایا کہ ہند سے آئے تو اساتذہ نے احترام کیا اور بڑے ادب و احترام سے پوچھا گیا کہ آپ اس سرزمین سے آئے کہ جہاں میر حامد حسین کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین سے آپ آئے کہ جو شہید ثالث کی سرزمین ہے. پوری دنیا میں یہ کہیں کہ حوزات علمیہ میں علماء کے نزدیک ہندوستان کی صرف 2 ہی ذات قابل قدر ہیں، اور وہ یہ ایک میر حامد حسین رحمت اللہ علیہ اور دوسرے شہید ثالث. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ولایت علی ابن ابی طالب جس کے دل میں آ جائے، جو اہل بیت کے در سے اپنے آپ کو وابستہ کر دے، وہ صرف ایک گلی اور کوچے اور محلے اور صوبے میں نہیں، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں چاہتا. علی کی محبت، علی کی ولایت. شہید کو کیوں قتل کیا گیا؟ سبب شہادت کیا ہے؟ وجہ شہادت کیا ہے؟ آپ انشاءاللہ 1-1.5 سالوں کے بعد آپ کے سامنے کتاب آئے گی جو میں نے تھیسس لکھی ہے، کتاب کی شکل دے کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ سبب شہادت قلم. آپ جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں یقین جانیے یہ ہندوستان کی بلند ترین، عظیم ترین اور مظلوم ترین بارگاہ ہے. یہ جیسے جیسے مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے، جیسے جیسے ظلم ہوئے، وجہ کیا تھی شہادت کا دفاع. اب یہ یاد رکھیے گا یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جس کا مذہب ظاہر تھا، تقیہ نہیں تھا. یہ یاد رکھیے گا. میں نے اس کے اوپر پوری اس کتاب میں بحث کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تقیہ میں تھے، ان کے قول کو نقل کیا اور ان کی تحریر کو نقل کیا کہ انہوں نے جو یہاں سے ایران خط و کتابت کی اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی ہے ہم نے کہ ان کی زندگی یہ تقیہ کی زندگی نہیں تھی، بلکہ یہ ظاہر تھے، پکے شیعہ اثنا عشری تھے. یہ سمجھ لیں. اور اکبر کے سامنے، اکبر کے اس زمانے کا بادشاہ تھا، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ فضائل سے بھری ہوئی کتاب اکبر کو پیش کی تھی. اس کا نام رکھا تھا جلالیہ. اس کتاب کی بنیاد پر کوئی عہدہ نہیں ملا تھا، لیکن کتاب پیش کی، تحریر بتاتی ہے کہ ہم تقیہ میں نہیں ہیں.
ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تقیہ میں نہیں تھے، ظاہر تھا یہ علی کے چاہنے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، دیکھیں بیج بونے والے کا کمال ہوتا ہے، تخم ریزی کرنے والے کا کمال صرف اتنا ہے کہ آپ جب بھی تخم ریزی کریں تو خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ، ہے نا؟ اس کے بعد میں وہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہوا خدا اس کو عروج پہ پہنچا دے گا۔ آپ کا تعلق کہاں سے؟ کہاں سے تشریف لائے؟ اب جب جائیں گے تو آپ ملے گا کہ جبل عامل کے رہنے والے، لبنان میں قریہ جبل عامل، شہید ثالث رحمت اللہ علیہ وہاں کے رہنے والے۔ وہاں کتنے شیعہ گھر؟ کہا کہ وہاں کوئی شیعہ تھا ہی نہیں، وہاں کوئی شیعہ نہیں تھا، وہ پوری بستی میں کوئی شیعہ نہیں تھا۔ کہ پھر یہ علی کی محبت کیسے آئی؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں علی کا چاہنے والا جب بھی جہاں بھی ہوگا تو اس کی دیوانگی بتا دیتی ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ یا علی، ابو ذر غفاری کا نام۔ ابو ذر کو مدینے میں جناب ابو ذر نے کیا کیا؟ کہا حق کو پہچانوانا شروع کر دیا۔ حق کو پہچانوانا ہی علی والوں کا کام ہے، حق کو چھپانا علی والوں کا کام نہیں ہے، حق کو پہچانوانا علی والوں کا کام ہے۔ ابو ذر حق کو پہچانوا رہے ہیں مدینے میں، لوگ پریشان ہو گئے، یہ تو حکومت پلٹ دیں گے، سب چیز نکل جائے۔ پھر کہا کہ ان کو بھیج دیا جائے، انہیں بھیجا، مکہ بھیج دیا۔ مکہ گئے، شام گئے، جہاں پہنچے یہی کام، صرف ایک کہ ظالم کے چہرے سے نقاب نوشی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مظلوم کی حمایت کی جا رہی ہے، حق کو پہچانوایا جا رہا ہے، حقدار کون ہے اور غاصب کون ہے پہچانوایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شام میں مجال ہے کسی کی کہ معاویہ کے سامنے کوئی کچھ کہہ دے؟ خلیفہ بنا بیٹھا ہے اسلام کا، اور سب لوگوں کا یہ عقیدہ کر دیا گیا کہ خلیفہ کے خلاف وہ کچھ بھی کرے سب صحیح، اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ایسے میں ایک علی کا چاہنے والا پہنچا عصا لے کے، اور پھر اس نے بتایا کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، یہ فرمان رسول اللہ ہے، یہ سب غاصب ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، شریعت کو تباہ کر رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں، نقاب نوچ رہے ہیں۔ اب ان کو بھیج دیا گیا، کہاں کائنات بھیجا جائے؟ جناب ابو ذر کو جبل عامل بھیجا گیا۔ جب جناب ابو ذر جبل عامل پہنچے تو وہاں تو سب وہی تھے، لیکن جناب ابو ذر غفاری نے جبل عامل میں ایسی تبلیغ کی، ولایت امیر المومنین کا ایسا بیج بویا لوگوں کے دلوں میں کہ اس سرزمین نے پھر مجھے شہید اول دیا، شہید ثانی دیا، محقق ثانی دیا، شہید ثالث دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
یہ عشق علی اور ولایت علی ابو ذر غفاری کی تبلیغات کا نتیجہ ہے جو کئی صدیوں تک سلسلہ جاری رہا. اور پھر دیکھیں ان کی کتابوں کو دیکھیں. آپ جب سرزمین ہندوستان پر آئے اور آنے کے بعد میں مبلغ کی حیثیت سے آئے ہیں, دفاع کرنے کے لیے آئے, اور آہستہ آہستہ منصب قضاوت تک پہنچے. اور پھر جب منصب قضاوت تک پہنچے تو وہاں کیا ہوا کہ عبد القادر بدایونی کو لکھنا پڑا کہ صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جو اس منصب پہ بیٹھنے کے بعد جس نے رشوت کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا کہ غلط فیصلہ سنا دیا جائے, اتنا مال دے دیجئے. آج آپ دیکھیں عدالیہ کا کیا حال ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ عدل اور عدالت کو سمجھتا ہوگا. یہ دیکھیں, یاد رہے کہ عدل ایک الگ چیز ہے, انصاف الگ چیز ہے. مساوات کو انصاف کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے لیکن عدل کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. یہ عدل تھا شہید کا. عدل سے کیا مطلب؟ آپ لے کے آئے 10 روٹی تقسیم کرنے کے لیے, اور آدمی کتنے ہیں؟ 10 نہیں 5. تو آپ نے 2 روٹیاں سب کو پکڑا دی, ہے نا, 2. کہا بھائی انہوں نے بڑے انصاف سے بڑی عدالت کے ساتھ بانٹا, ہے نا. لیکن عدل اسے نہیں کہتے. کہا پھر عدل کسے کہتے؟ کہا عدل کہتے ہیں اسے کہ جس کو جتنی ضرورت ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کو جتنی ضرورت ہو اسے اتنا عطا کیا جائے, اسے عدل کہتے ہیں. جسے 1 روٹی کی بھوک ہے اسے 1 دیجئے, جسے 2 کی بھوک ہے اسے 2 دیجئے, جسے 3 کی بھوک ہے اسے 3 دیجئے, جسے آدھی کی بھوک ہے اسے آدھی دی جائے. اسے عدل کہتے ہیں. علی کے زمانے میں لوگ عدالت امیر المومنین سے پریشان تھے. دنیا کی یہ واحد عدالت, واحد حاکم ہے کہ جس کے ظلم اور جبر کی بنیاد کے اوپر لوگ پریشان نہیں تھے. آج دنیا میں جو حکومتیں ہیں ان کے ظلم اور جبر کی وجہ سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں, لیکن امیر المومنین کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کے عدل کی بنیاد کے اوپر لوگ پریشان تھے. کیوں؟ چونکہ لوگوں کا حساب نہیں بن رہا تھا ان کے حساب. امیر المومنین کے عدل سے لوگ پریشان تھے, اور شہید نے اپنے آپ کو ان سے جب وابستہ کیا. اللہ اکبر. علی کی محبت ہے تو پھر عدالت وہی ہوگی, انصاف ویسے ہی ہوگا جیسے ولایت علی ہے دل کے اندر, ویسے ہی انصاف ہوگا. ایک عبد القادر بدایونی نے تحریر کیا, تو یون کاش کے تعمر نہ کر دی قبول. کیا آپ ہی ہیں صاحب کہ جس نے پوری عمر میں کچھ قبول ہی نہیں کیا, کچھ چاہیے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا عطا کریں گے, آپ کیا عطا کریں گے, آپ بھی تو اس کے محتاج ہیں. اور جو علی ابن ابی طالب کی محبت سے اپنے سینے کو پر کرتا ہے تو پھر یہ یاد رہے کہ اس محبت کے ساتھ
اس عشق کے ساتھ شہادت کو سجاتا ہے. خواہش شہادت اپنے دل میں سجائے ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس محبت کا نتیجہ ہی یہی ہے. اس محبت کا نتیجہ ہی یہی ہے. علی سے محبت کی ہے. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پا بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. یہ محبت علی ہے. میثم تمار کو آپ دیکھیں، علی کی محبت میں سولی پر چڑھ گئے، پیر کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے، سینے کے ہے. کوئی محسوس کرے، اپنے آپ کو محسوس کریے کہ آیا ہم اس قدر مصیبتوں کو برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیجئے. اگر عشق علی دل میں ہے، اگر محبت امیر المومنین دل میں ہے، اور پھر صرف ایسے ہی نہیں ہے شہید تو اتنی عظمت اور اتنی اہمیت. لیکن یاد رہے، روز قیامت علماء شفاعت کرائیں گے. رسول اللہ کی حدیث، روز قیامت شہید شفاعت کرائیں گے، اور آپ اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جو شہید بھی ہے اور عالم بھی ہے. جو شہید بھی ہے، فقیہ ہے، اہل بیت بھی ہے، جو شہید بھی ہے اور عالم آل محمد بھی ہے. حدیث ہے رسول اللہ کی، روز قیامت شہداء کے خون کے سامنے علماء کی روشنائی جو ہے وہ وزنی ہوگی، برابر نہیں ہوگی. علماء کی قلم کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے. اور شہید کا مرتبہ کیا، شہید کی عظمت کیا، کہ روز قیامت اسے حق ہے کہ وہ شفاعت کرائے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ رزق پاتے ہیں. یہ رزق کیا ہے؟ صرف کھانے کا نام ہے. رزق کو پڑھیں، رزق پاتے ہیں. یہ یاد رہے کہ شہادت زندگی کے اختتام کا نام نہیں ہے، آغاز زندگی کا نام شہادت ہے. شہادت ہارنے اور کھو دینے کا نام نہیں ہے. شہادت حاصل کرنے اور پانے کا نام ہے. عندہ ربہم یرزقون، اپنے رب سے قربت حاصل کی اور اس کی طرف سے رزق پایا. شہید کی عظمت، شہادت کسے کہتے ہیں؟ شہید کے سلسلے سے یہ کبھی سوچنا بھی نہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کبھی سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گئے، یہ مردہ ہیں. نہیں، کبھی اپنے دل کے اندر وسوسہ بھی نہیں پیدا کرنا، یہ زندہ ہیں. ان سے مانگو گے، ان کے توسل سے خدا سے مانگو گے، وہ عطا کریں، یہ عطا کریں.
شہادت کی عظمت کو سمجھیں، اور یہ یاد رہے کہ جب انسان فلسفہ کربلا کو سمجھتا ہے، جب انسان فلسفہ شہادت کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہ موت پہ آئے یا موت اس پہ چلی جائے فرق نہیں پڑتا۔ شہید کی عظمت حالیہ دنوں آپ دیکھیں، ایک ایسا شہید کہ جس کی مجلسیں گاؤں گاؤں برپا کی گئیں، قاسم سلیمانی، کہ جس کی شہادت کے بعد خود امریکہ میں تصویر لے کر کے لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور ظالم بینکر میں جا کے چھپ گئے۔ شہید کی عظمت کو سمجھے کہ جس نے آپ کو قتل کرایا، آج یہاں دیکھیں آپ کا مدفن بالکل مدینہ اور مشہد بنا ہوا ہے، کتنا لوگ آ رہے ہیں، زائرین زیارت کر رہے ہیں، دور دراز سے لوگ چل کے آ رہے ہیں، اور جس نے ان کو قتل کرایا اس کا حشر کیا ہے؟ یہ عظمت ہے شہید کی۔ شہید راہ خدا جو ہوتا ہے، آج آپ دیکھیں مناروں کو دیکھیں، گنبد کو دیکھیں، زائرین کی تعداد کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے مشہد مقدس میں لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے۔ یہ شہید کی عظمت ہے کہ آپ کا قاتل وہ ظالم یہ سمجھتا تھا کہ ہم قتل کرا کے انہیں گم کر دیں گے، تاریخ کے اوراق میں غائب ہو جائیں گے، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا جو وہ چاہتا تھا، وہ نہیں ہوا، بلکہ وہ خود تاریخ کے اوراق میں گم ہو گیا۔ اس کو جب تلاش کریں گے تو آپ دیکھیں، وہاں جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ تفریح کا اڈا بنا ہوا ہے، اور آج آپ کا مقبرہ، آپ کا مدفن زیارتگاہ بنا ہوا ہے۔ وہ تفریح گاہ، یہ زیارتگاہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ زیارتگاہ، لیکن اس منزلت تک پہنچنے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یعنی جتنی بھی مشکلات آئیں گی ان سب کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا، اور شہید نے برداشت کیا کہ جب آپ نے دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ احقاق الحق کی بنیاد آپ کی شہادت ہے، یعنی سبب شہادت احقاق الحق۔ ہم نے اس میں بررسی کی، یعنی مجالس المومنین، اور مجالس المومنین آپ نے تحریر کی، اور اس کے بعد میں بات پہنچائی گئی وہ ساری، لیکن آپ تقیہ میں نہیں تھے۔ آپ کیا تھے؟ ظاہر تھے، شجاع تھے، دلیر تھے۔ علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا جرار ہوتا ہے، فرار نہیں ہوتا۔ جرار ہوتا ہے۔ آپ چاہتے تو تقیہ کر کے، جیسے آج کل ہمارے یہاں جب کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ تو جانتے ہیں حق، چچا بولیے، یہ مصلحت ہے، مصلحت ہے، یہ مصلحت نہیں، یہ منافقت ہے۔ علی کا چاہنے والا نہ مصلحت پسند ہوگا نہ منافق ہوگا۔
اگر اب لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں نفاق پایا جاتا ہے کہ نہیں. اگر نفاق پایا جا رہا ہے تو اسے نکال کے علی کی محبت کو القاء کر لیں. ورنہ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. محبت علی میں جان اگر کسی نے لے لی تو آپ شہید ہوں گے. یہ یاد رہے. دیکھیں مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے. کسی کو زندہ رہنا ہے نہیں رہنا ہے. مرنا ایک دن ہے. تو ایسے مرنے سے کیا فائدہ کہ جو بستر مرگ پر انسان مر جائے. اگر مرنا ہی ہے کائنات سے جانا ہی ہے تو مقاومت کے ساتھ انسان کائنات سے جائے. ایسے جانے سے کیا فائدہ. مقاومت کی ہے. لکھا ہے 42 درباری علماء نے دستخط کیے. 42 لوگوں نے ان کو قتل کر دیا جائے. اور ایسے نہیں پھر کا سزا معین کی جائے. 100 شلاخ خاردار مارے جائیں. 100 شلاخ خاردار یعنی ایسے کوڑے کہ کانٹیں جس کے اندر ہوں لوہے کی کیلیں ہوں نکیلی کیلیں ہوں. ایک کانٹا اگر آپ کے پیر میں چبھ جائے تو عالم کیا ہوتا ہے. اور جس کے بدن پہ 100 کوڑے مارے جائیں شہید. تقیہ نہیں کیا. دفاع تقیہ کر لیتے تو پھر دین بقائے دین کے لیے جان چلی جائے تو چلی جائے. بقائے تشیع کے لیے جان جا رہی ہے تو جائے لیکن تقیہ نہیں کریں گے. 100 شلاخ خاردار. اس کے بعد کائنِ سرب گداختہ پلایا جائے. اب اس عالم کی کیا کیفیت رہی ہوگی. ارباب اعضاء سرب گداختہ کہا کہ رانگا ٹگلا کے پلایا جائے. 2 سزا. تیسری 4 سزائیں تھیں. زبان کھینچی جائے. میثم نے علی کے فضائل پڑھے تھے. کیا ہوا تھا یہاں دیکھیں. 4تھی سزا کعب سر اور تن میں اس کے بعد تک جدائی کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد آپ کے جسد مبارک کو پھینک دیا گیا. اور اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی کفن و دفن کے لیے نہیں جا سکتا ہے. جنازہ یوں ہی پڑا رہے گا. سمجھ رہا تھا بابا ہم نے قتل کروا دیا سب ختم. جسے خدا بلند کرے بلندی عطا کرنے والا وہ ہے. نرفع درجات من نشاء. ہم درجات کو بلند کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ صرف یہی نہیں اب منع کر دیا گیا تو ادھر 2 روایتیں. ایک یہ کہ آپ کے ہم مذہب اور ہم عقیدہ سید راجو کہ
وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد وہ گئے، دو چار افرادوں نے اور جرأت کی اور انتظام ہوا۔ دوسرے میں یہ کہ ایک سردار تھا ایرانی کی جو گوالیار میں تھا، لشکر اس کے پاس تھا، تجار اس کے پاس تھے، وہ ایران سے آیا ہوا تھا، اور آنے کے بعد میں اس نے خواب میں دیکھا کہ صدیقہ طاہرہ فرما رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نوجوانوں اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کر لو، اس لیے کہ معرفت کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم رہے گا تو زمانے میں چھا جاؤ گے۔ علی کے چاہنے والے کو جاہل نہیں ہونا چاہیے، جاہل نہیں۔ اور پھر اس عالم کی بارگاہ میں آئے ہیں، دعا کریں، استغاثہ کریں۔ مظلوم ترین بارگاہ ہے یہ۔ صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا، جاؤ آگرہ، وہاں کفن و دفن کا انتظام کرو، بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے۔ یہ علم میں شہید قاضی نور اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ تھا، جس کی بنیاد پر صدیقہ طاہرہ نے اپنا بیٹا کہا۔ فقیہ تھے، فقیہ اہل بیت تھے، آپ کی نسل سے تھے۔ اور ادھر اس زمانے کے امپراتور نے بھی دیکھا، بادشاہ نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایک تو میرے بیٹے کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس کے دفن اور یعنی تجہیز و تدفین کے لیے فرمان جاری کر دیا کہ نہ کی جائے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اور ادھر جب یہ سردار پہنچا لشکر کے ساتھ، لوگوں کے اندر بھی تھوڑی جرأت آئی، اور آنے کے بعد میں لوگ آئے اور غسل و کفن دیا گیا۔ ارباب اعزاء، میں دست ادب جوڑ کو صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں کہوں گا، بی بی آپ کا ایک چاہنے والا فقیہ اہل بیت کہ جسے 100 شلاخے خاردار مارے گئے، سرب گداختہ پلایا گیا، اس کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا تھا، تو آپ نے خواب میں آ کے کہا کہ میرا بیٹا ذرا سرزمین کربلا پر چلیں۔ یہ آپ کا لاڈلہ حسین آواز استغاثہ بلند کر رہا ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ کوئی نہیں۔ کہیں سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی نیزے سے اذیت دے رہا ہے، کوئی تلوار سے زخم دے رہا ہے۔ ہاں ارباب اعزاء، حسین ڈگمگا رہے ہیں پشت فرس۔ کبھی داہنی طرف سے نیزہ چبھایا جاتا ہے تو حسین بائیں طرف جھکتے ہیں، بائیں طرف سے نیزہ چبھایا جاتا ہے تو داہنی طرف جھکتے ہیں۔ میرا مولا، اور تیروں کی بارش الگ ہو رہی ہے۔ حسین کے جسم میں کتنے تیر ہیں ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور ملا، جب زیارت ناہیہ کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں ملا کہ سلام ہو اس جد مظلوم پا کہ
کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ ارے تیروں کے آسمان سے حسین نے جب زمین کی طرف جھک کر دیکھا تو حسین کی اجڑی ہوئی ماں ارے اپنی گود پھیلائے یہ بیان کر رہی تھی، آجا میرے لال حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ سلام اللہ دین ظلم و جميع انا للہ و انا الیہ رضم بقضائے ہی و تسلیما لرندہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و سر المستودع۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے میرے معبود جو آوازیں غم حسین میں بلند ہیں پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے پروردگار جو آنکھیں غم حسین میں اشکبار ہوتی ہیں پروردگار ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے میرے معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، میرے معبود تجھے حق علی و فاطمہ کا واسطہ، میرے معبود تجھے اس عظیم اور مظلوم ترین بارگاہ کا واسطہ، پروردگار تجھے شکستگی پہلو جناب سیدہ کا واسطہ، میرے معبود دعاؤں میں خاص دعا ہے کہ ہم جب تک بھی جئیں تو محمد اور آل محمد کی محبت میں جئیں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو محمد اور آل محمد کی محبت میں ہو۔ پروردگار ہر طرف سے ظلم و ستم کے بانی سربلند کرنے لگیں، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار تیرے حضور میں تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے، پروردگار ہم اس لائق کو نہیں ہیں، میرے معبود ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہم لشکر ہمیں زمان میں شریک ہو سکیں، لیکن میرے معبود ہماری خواہش ہے، ہماری آرزو ہے کہ ہم لشکر ہمیں زمانہ میں شریک ہوں، تو پروردگار ہمارے اعمال کو اس قدر سمار دے، میرے معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم عمل صالح کو انجام دے تاکہ لشکر ہمیں زمانہ میں شریک ہو سکے۔ تقبل منا انک انت السمیع متم حسین۔